تو ذرا تھوڑی سی اس کے اوپر بھی الیبریٹ کیجئے کہ جو یہ چیلنجز سول سوسائٹی کو درپیش ہے. ہم کہتے تو بڑا نا لفاظی تو ہے کہ سول سوسائٹی مسٹ اسٹینڈ اپ, ان کو آواز اٹھانی چاہیے, اور جو اٹھاتے ہیں اس ملک میں, جو یہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ان کو شکنجوں میں جکڑ کر رکھا جا رہا ہے. کبھی ان کی پرمیشن ڈینائی ہو رہی ہیں, رجسٹریشنز نہیں ہو رہی, چھاپے ہیں, پولیس والے ہیں, ٹیکس والے ہیں, پانی والے ہیں, اللہ جانے کیا کیا لمبی فہرست ہے. تھوڑا سا وہ تجربہ بھی بتائیے, کیونکہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے اس سے. دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ جتنی یہاں پر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے کام کو دیکھیے پہلے, اور اسپیشلی وہ جو کہ ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے اس ملک میں, ان کی کام کو آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک اس گیپ کو پورا کر رہی ہیں جو ریاست نہیں کر پا رہی. وہ چاہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے سے ہو یا وہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشنز کے حوالے سے ہو, بہت کچھ یہ حکومت نہیں کرتی اور کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی, اور وہ کام یہ این جی اوز کر رہی ہیں. اور انہی این جی اوز کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں صرف اس لیے, اور یہ میرا تجزیہ ہے کہ آہستہ آہستہ 2-3 دہائیوں سے لے کر اب تک یہ آرگنائزیشنز کامیاب ہوئی ہیں, اور ان کی کریڈیبلٹی ریاست سے زیادہ ہے پبلک میں. اگر آج ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کوئی بات کہتی ہے تو لوگ زیادہ اس کو سننے کو اور اس کو بلیو کرنے کو تیار ہیں. آپ کے منسٹرز, آپ کے پولیٹیشینز جتنا بھی میڈیا کو استعمال کر کے جو بھی میسیجز دے رہے ہوں, there will always be a controversy about it and there will be less credibility. وہ اس لیے ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ کہیں چینج نہ لے آئے. ان کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ چینج نہ لے آئے, سوشو اکنامک حوالے سے لوگوں کی زندگیوں میں چینج نہ آ جائے, اور ان کے کنٹرول جو ہے وہ کمزور نہ ہو جائے, اور اسی طرح سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے کہیں لوگ زیادہ اویئر نہ ہو جائیں, ان کو اسرٹ کرنے میں زیادہ ڈیلیجنٹ نہ ہو جائیں, عدالتیں کہیں ان کے ضمیر نہ جاگنا شروع ہو جائیں. تو یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ایک انسٹرومنٹ ہوتی ہے ریپریشن کی. فریڈمز کو ریپریس کرنا یہ صرف ایک عادت نہیں ہے, یہ ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے, اور یہ ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ یہاں پر ریاست نے اپنی کیپیسٹی ٹو کنٹرول کتنی انکریز کی ہے. یہ کمزور ریاست نہیں ہے, انہوں نے صرف اپنی کیپیسٹی ٹو پروٹیکٹ ختم کر دی, اس سے ایبڈیکیٹ کر گئے. تو یہ انکیپیسیٹیٹڈ ریاست نہیں, یہ بڑی اسٹرانگ ریاست ہے, اور ان کا فوکس ہے اپنے کنٹرول کو جمانے کا. اور ایک طریقہ کنٹرول کا یہ ہے کہ جب آپ نے ڈسٹریس میں لانا ہو پاپولیشن کو, ان کو ڈرانا ہو, تو پھر کمزور طبقہ جو ہے یا زیادہ ولنریبل طبقہ جو ہے اس کو دباؤ, اور اس کے ذریعے سے ایک چلنگ میسج جو ہے وہ سارا قوم کو بھیجو. یہ ضیاء الحق نے ٹیکٹک استعمال کی تھی 1980 کے دہائی میں, جب انہوں نے پکڑ کے عورتوں کو ذلیل کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ کمزور طبقہ ہے, یہ کیا آواز اٹھائے گا, یہ ان کی غلط فہمی تھی. جس طرح عورت اٹھی ہے ضیاء الحق کے دور میں, اور اس نے تقویت دی ہے ڈیموکریسی کی موومنٹ کو بھی, یہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بالا تھا. تو اب بھی یہی ہو رہا ہے. یہ جو خواتین ہیں جو عورت مارچ جا رہی ہیں, اور ہماری عمر کی عورتیں بھی ابھی بھی شامل ہیں, ہم کوئی we have not abdicated from our responsibility, ہم بھی بول رہے ہیں, یہ ان سے ڈر رہے ہیں. ان کو خیال یہی ہے کہ اے کدھرے تبدیلی لے ہی نہ آون. سچی بالکل بالکل, یہ بہت بڑا خطرہ. اور آپ نے یہ بڑی اہم نقطہ اٹھایا, یہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کا ویف کی موومنٹ کا. دیکھیے میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں 3 بڑی جو تحریکیں ہیں, ان کی داغ بیل, ان کی اوریجنز جو ہیں وہ پاکستان کی بہادر سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ کی وجہ سے ہے. ایوب خان کے خلاف جب تحریک کا آغاز ہوا تو اسٹوڈنٹس جو تھے سب سے پہلے وہ شامل ہوئے, اس کے بعد بھٹو صاحب نے جمپ کیا باقی آگے لیڈ کرنے کے لیے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب چڑیا پر نہیں مارتی تھی, سارے بند تھے,
اور بھٹو صاحب کی پھانسی ہو چکی تھی، اس وقت ویف کی خواتین نکل کے لاہور مال روڈ کے اوپر انہوں نے آ کے کہا کہ آؤ جو کرنا کر لو. آپ بھی شامل تھے اس میں، لیٹ آسما جہانگیر اور بہت سارے نام، جگنو محسن وغیرہ وغیرہ. اور وہ اس کے بعد وہ ایم آر ڈی کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی 83 86 کی جو 2 ہوئی. اور مشرف کے خلاف بھی وکیلوں نے سٹارٹ کیا. وہ اور بات ہے کہ اس کا جو انجام ہوا وہ کبھی ہم پھر آپ سے بات کریں گے کہ وہ اتنا اچھا نہیں ہوا. بٹ اور کیوں ہوا انجام یہ؟ ہاں، لیکن یہ کہ the 3 autocratic regimes جو تھیں ہماری تاریخ میں، اس میں سول سوسائٹی کا رول میرے خیال سے، اب ریاست کا جو آپ نے ذکر کیا پاکستان کو، وہ کہتے ہیں نا جی یہ ویک سٹیٹ ہے، فیل سٹیٹ ہے، فیلنگ سٹیٹ ہے، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں جہاں پہ انہوں نے ٹائٹ کرنا ہے لوگوں کو، شہریوں کو. اس میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں رضا، کہ پلیز یہ کریے. ہائیبرڈ رجیم ہے، اس کو للکارنے میں عورت مارچ جو ہے وہ سب سے میرا خیال ہے کہ پوٹنٹ فورس ہے. لبرل اگر ہماری یا پروگریسو جو عوام ہے ان میں سے کوئی اگر سڑکوں پر نکل پایا ہے تو یہ عورت مارچ کی خواتین. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، عورت مارچ کی خواتین. یہ خواتین پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ عورت مارچ میں یہ بہت سارے سلوگنز پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں مختلف ذریعوں سے. وہ اس لیے صرف نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے حوالے سے اٹھا رہی ہیں، یہ اور ڈیپ جا رہی ہیں. جیسے ہم گئے تھے کہ یہ جو ملا ملٹری بنا ہوا ہے ایک الائنس، اور اس کو سیاسی طور پر وقتاً فوقتاً اٹھا لیا جاتا ہے، وہ جو الائنس ہے وہ ابھی بھی بنا ہوا ہے. وہ اس ایجنڈے کا ایک حصہ ہے جو اس نیریٹو کو چلانا چاہتا ہے، اور وہ انوائرمنٹ چلانا چاہتا ہے اس ملک میں، جو کہ ان کو اپنی کئی دفعہ فورن ریلیشن شپ اور ڈومیسٹک پالیسی کے فورن پالیسی کے حوالے سے بنانے کی ضرورت ہوتی. 1980 کے دہائی میں انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر ایک ایسا ماحول بنانا شروع کیا کہ جو یہ الائنس طالبان ٹائپ لوگوں کے ساتھ بنا رہے ہیں وہ یہاں ایکسیپٹیبل ہوں. تو یہ اپنی عورتوں کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کر دی. تو ملالہ دیکھیے، اور دوسرا یہ کیسا معاشرہ ہے کہ آپ کے ہاں صرف 2 نوبل پرائز ونرز پیدا ہوئے ہیں. ایک کو آپ نے ریجیکٹ کیا کیونکہ اس کا مسلک کچھ تھا اور اس کے مذہب، اس کے جو ریلیجس بلیفز تھے اس سے آپ کو اتفاق نہیں ہے. اور ایک کو آپ نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ مولویوں نے اس کے خلاف بات چیت شروع کی. حالانکہ آپ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس ملک میں، تو ملالہ کی جو کلیم ٹو فیم سب سے زیادہ تو یہی ہے عورتوں کی اور گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے. اور اس کے بارے میں اگر کوئی کتاب میں کسی نصاب میں ذکر آ گیا تو وہ کتاب ہی اٹھا لی. بالکل بالکل آپ نے it's a sick society, and I'm sorry to say not just a repressive but a schizophrenic state. بہت آپ نے صحیح بات کہی. جی صباحت پلیز گو ہیڈ. ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ کل ہی مجھے میسج آیا کچھ ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ فالو ہوا تو میں نے دیکھا کہ عورت مارچ فیصلہ باد جو ہے وہ شروع کی گئی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کچھ کانٹیکٹ بھی کیا اور بات کی. تو مجھے خیر یہ بھی ایک جو پازیٹیو بات ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے شہروں میں بھی ایک بڑھاوا جو ہے وہ مل رہا ہے ان سوچوں کو بھی، اور لوگ سوچنے، ینگ لوگ جو ہے وہ سوچ سمجھ رہے ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں جنہوں نے سول سوسائٹی کے لیے اتنا کام کیا ہے ہمارے سے پہلے اور پھر جو آج چل رہا ہے، تو یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی طاقت اور جنرلی جو ہے ٹروتھ کی طاقت کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کر رہی. جی بہت صحیح آپ نے بات کی صباحت، اور بڑا اچھا آپ نے انٹرجیکٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ، اسٹوڈنٹس کی تحریک، اور ایک ایسی تحریک جس کا نام ہم نہیں لے سکتے لیتے تو ہیں ہم لیکن لے نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے، وہ تینوں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں. وہاں پہ جو نوجوان پشتون ہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں آئین پہ عمل کرو، ہمیں انسانی حقوق ہمارے گارنٹی کرو. عورتیں کہہ رہی ہیں جو ہمارے رائٹس انشرائن کیے ہوئے اپنے لپ سروس کو دو، جو جیسے ہنا صاحبہ کہہ رہی ہیں. اور تیسری طرف جو اسٹوڈنٹس ادھر
موبلائز ہو رہے ہیں وہ تعلیم کے اوپر بات کریں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کا. تو یہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ہماری عدلیہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دے, وہ ان کو کرب نہ کرے. دیکھیے دنیا میں ہر جگہ جو آٹوکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ تو پابندیاں لگاتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر. یہ کھیل صرف یہاں نہیں, ہر جگہ چلتا ہے, مگر عدلیہ, پولیٹیشنز, پارلیمنٹ وہ آ کے ساتھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو مت مارو, ان کو مت ریپریس کرو, ان کی آوازوں کو سنو, ان کو مین اسٹریم کرو, یا ان کی بات کا جواب دو. ادھر الٹ ہے. اب ملالہ کے اوپر جو آپ نے بات کی ہنا صاحبہ, وہ یہی ایک بات ہے, بالکل ایجوکیشن اس کا کلیم ٹو فیم ہے کہ اگر آپ ملالہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو جو مارنے والے ہیں آپ اس کے ساتھ ہیں. دو ہی آپشن ہے نا, تیسرا تو مجھے کوئی نہیں دکھائی دیتا. یہاں تو ہم یہاں ملالہ کے ساتھ ہیں, یا آپ جو لوگ ملالہ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے آپ ان کے ساتھ ہیں. سولنگی صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا, میں چاہتا ہوں آپ اس کا فائنل کامنٹس دیں ذرا نور کے کیس کے اوپر. اور یہ خدیجہ والا کیس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب وہ لڑکی جو ہے, ہم نے کل ہی رپورٹ کیا ہے کہ خدیجہ جو ہے وہ اس وقت بہت غیر محفوظ اپنے آپ کو تصور کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جس نے 26 چاقو کے وار کیے اس کے اوپر, اس کو آپ نے ریمٹ کر کے باہر نکال دیا جیل سے, اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھی میری سیکیورٹی کون انشور کرے گا. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو مطلب یہاں پر جہاں پہ ہو بھی جاتا ہے کسی قسم کا ماڈیکم آف جسٹس, وہ اس کو بھی سبورٹ کر دیتے ہیں ہمارے ادارے. جی سولنگی صاحب. جی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی اور کل بھی یہ بات کریں گے کہ ان قوانین کو بہتر ہونا چاہیے, ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جو سیاسی جماعتیں ہیں, پارلیمان ہے, اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. لیکن جو دور رس کام ہے وہ اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے جو عورتوں کے خلاف مظالم اور جو ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہے اس کو قبولیت بخشتا ہے. جب تک آپ اس قبولیت کے کلچر کو تبدیل نہیں کریں گے, اور اس میں ہماری جو فیملیز ہیں ان کو اس میں رول پلے کرنا ہوگا, ماؤں کو خاص طور پر, کہ وہ لڑکوں کی, بچوں کی جو تربیت ہے اس میں ان کو ذرا ٹھیک کریں, ان کی ذہنیت کو بچپن سے. اور جو ہمارے جو شاعر ہیں, جو ہمارے ڈرامہ نگار ہیں, جو فلمیں بنانے والے ہیں, ان کو اس میں مین رول پلے کرنا ہوگا, بجائے ان لوگوں کے جو کہ عورتوں کے خلاف ڈرامے لکھتے ہیں. آپ اس کے بالکل الٹ آپ کو کام کرنا پڑے گا, تاکہ جو باتیں چلتی ہیں کہ جی وہ امریکہ میں بھی اتنے کیس ہوئے تو برطانیہ میں اتنے ہوئے, وہ نمبرز کے ساتھ کھیلنے کی, وہاں پر یہ نارم نہیں ہے, وہاں پر یہ ایکسیپشن ہے. ہمارے ہاں یہ نارم ہے, ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ عورتوں کو کمتر رکھنا ہے اور ان کو پیچھے رکھنا ہے اور ان پہ مظالم ہونے ہیں. اس قبولیت کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. جی تھینک یو سولنگی صاحب. یہ چونکہ کلچر کے اوپر بات کی, سبات آپ اپنا جاتے جاتے اپنا مین پوائنٹ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے. میرے خیال سے ایک ادارہ ہے جو بہت سارے ڈرامے پروڈیوس کرتا ہے, اس کے لیے تو ایک عوامی عدالت سے ریسٹریننگ آرڈر لینا چاہیے. ہنا صاحبہ کو جج بنا کے نا اسٹے آرڈر دیو کہ ان کے تو ذرا بند کرے کچھ. جی سبات, جاتے جاتے آپ بتائیے. I think میں سمجھتی ہوں کہ یہ امیجنیشن کی بینکرپسی ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک کمرشل جو ہے امپیریٹیو ہے, ایک خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کی چیز بنائیں گے تو یہ بکے گی, اور صرف جب آپ چیز بیچنے کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ کا واحد مقصد جو ہے وہ پیسہ بنانا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ اس کیس میں جو ہے وہ آرٹ میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. آپ صرف اور صرف کوشش کرتے ہیں کہ جو عوام ہے ان کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر تک لے جائیں. اور جو وہی عوام ہے جو کہ جب پی ٹی وی دیکھتی تھی تو ہمارے بہت سے انٹلیکچوئل شوز بھی ہوتے تھے, اس میں ہمیں بہت پاپولر جو ہے وہ ہم نے شوز دیکھے, کسوٹی, اور بعد میں جا کر جو کہ تھوڑے سے واٹر ڈاؤن ہوتے گئے جیسے نیلام گھر وغیرہ, مگر آج کے زمانے کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ بھی انٹلیکچوئل لگتے ہیں جو اب حال ہے. تو سو دیر فور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ عوام یہ نہیں ہے, یہ سوچنا یہ بھی ایک ایلیٹسٹ سوچ ہے کہ یہ عوام ہے, یہ تو بیوقوف ہیں, ان کو آپ جو مرضی
کھلاتے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, تو یہ جو ہے یہ اس کو سوالو کرتے رہیں گے. مگر ایسا نہیں ہے. عام لوگوں میں بھی, میں اپنے فیمنستانی کے ایکسپیرینس سے یہ جو سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت سا رسپانس بہت سے چھوٹے شہروں سے بھی آتا ہے, اور بہت سے ایسے لوگ جن کو سپوزڈلی ہماری یہ جو میڈیا ایلیٹ ہے, جو جن کے لیے انٹرٹینمنٹ بنا رہی ہے, ان کو سائڈ پہ لگا کر کہتے ہیں کہ ان کو تو چاہیے ہی یہ. ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریڈی ہیں, تیار ہیں, چاہتے ہیں, بہت ہنگر ہے ان میں کہ ایک اچھا کنٹینٹ پروڈیوس ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس کمرشلائزیشن نے جو ہے وہ تباہ کر دیا اس کو, اور گورنمنٹ تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ جیسے BBC کے قسم کے ادارے ہیں ہمارے سامنے, جس کی اگزامپل ہے انٹرٹینمنٹ میں بھی, نیوز میں بھی, جو کہ پبلک فنڈنگ پہ چلتے ہیں لیکن گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ان میں, اور وہ بہت ہی اچھا کام پروڈیوس کرتے ہیں. پیورلی کمرشل جو ہیں وہ ادارے نہیں ہوتے. تو ہمیں اس قسم کی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن کس چیز کو روئیں, کس کو. بالکل. فائنل کامنٹ ہنا صاحبہ جاتے جاتے یہ بتائیے کہ عدالتی نظام, چونکہ آپ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس پینل میں بھی اور بھی باہر بھی, اس پینل سے باہر بھی, کہ اس کا, اور اس کے اوپر بھی بات کر کے تھک گئے ہیں. بہرحال یہ اتنے اس کے اوپر کیا 2-3 موٹی چیزیں ہیں جو کہ فی الفور اس کو ہم پش کریں کہ یہ بدلے. مائنڈ سیٹ کی تو ذکر ہو گیا, سبات نے, سولنگی صاحب نے کہا کہ وہ کلچر ججوں کا بھی, وکیلوں کا بھی, جو ہم پروسیکیوٹرز کا بھی. لیکن ابھی کیا ایک ارجنٹ ہمیں جو جسٹس سیکٹر ریفارم کو جو ہمیں کرنا چاہیے یا کروانا, پش کرنا چاہیے, وہ کیا 1-2 چیزیں ہیں وہ بتا دیجیے, اور پھر ہم آپ سب سے اجازت لیں گے. دیکھیے, شروع میں تو میں ایک بات کہوں گی بڑی بریفلی, کہ جو ہم جس چیز کو جوڈیشل انڈیپینڈنس کہتے ہیں نا, وہ صرف وہ انڈیپینڈنس نہیں ہے جو کہ آپ کی ایگزیکٹو سے ہونی چاہیے, بلکہ جوڈیشری میں جب تک اپنے سوشل بایسز سے جو انڈیپینڈنس آنی چاہیے, اور جس کانسٹیٹیوشن کو وہ انفورس کر رہے ہیں اس کے ایکوالٹی کلوز اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس میں بلیف اگر وہ رکھتے ہیں, تو پھر اپنے سوشل بایسز کو ایک سائڈ پہ رکھ کر بینچ پر بیٹھا کریں. نمبر 1 یہ. میں یہ بھی مانتی ہوں اور اس چیز کو ایکنالج کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں جوڈیشل مائنڈ سیٹ بہت بدلا ہے, 90s 80s سے اب تک بدلا ہے, لیکن وہ کاوش شاید کچھ انڈیویجول ججز کی ہے. اور ایز این انسٹیٹیوشن, I don't think that the judiciary has matured to the extent that we want it to mature in terms of social status of women and how they should look at crimes against women, how they should look at the fundamental rights as opposed to the restrictions on women socially. ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جسٹس سیکٹر میں تو بہت ریفارم کی گنجائش ہے. جب تک کہ آپ وکٹم کو ایکسیس نہیں دیں گے, کمپلینٹ میکنزمز آپ کے ایسے نہیں ہوں گے کہ وکٹم وہاں پر پہنچ سکے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ پروسیکیوشن کا بوجھ آپ وکٹم کے کندھے پر مت ڈالیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ہر کیس از اسٹیٹ ورسز سو اینڈ سو. جو بیگم آپ کے پاس جو خاتون آئی ہے فلاں بی بی اور فلاں بی بی, آپ اس کے کندھے پہ بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ ایویڈنس لائے. یہ آپ کا کام ہے ایویڈنس کی کھوج کرنا اور کیس کو ایک پروسیکیوٹیبل شکل میں پریزنٹ کرنا. یہاں انویسٹیگیٹرز انکمپیٹنٹ ہیں, کرپٹ ہیں, ڈس آنیسٹ ہیں. یہاں پر پروسیکیوٹرز نیگلیجنٹ ہیں, سم ٹائمز کرپٹ بٹ موسٹلی نیگلیجنٹ, اینڈ دے ڈونٹ کیئر کہ ہم کس شیپ میں کیس کو لے کے جا رہے ہیں اور لے جانے کی اجازت دے رہے ہیں پولیس کو. جوڈیشری اپنی جان چھڑاتی ہے. جہاں ٹرائل کورٹس کے آگے 70 کیس لگے ہوئے دن میں, وہ اتنی ڈیلیجنس سے نہ ایویڈنس ریکارڈ کرتے ہیں, نہ ان کی ول ہوتی ہے. اور دوسرا, عدالتوں کی انوائرمنٹ, یہ تو عدالتیں کر سکتی ہیں نا, ججز کے انوائرمنٹ کو درست کریں کہ وکٹم وہاں آنے سے ہی اور وٹنسز وہاں آنے سے ہی گھبرائیں. یہاں پر لاہور میں اسپیشل کورٹ بنایا گیا جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے, اچھا عدالت بنی ہے وہ, لیکن وہ ایک عدالت ہے پورے صوبے میں. So these are some of the things that need to be looked at. آپ کی پاکستان پینل کوڈ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور سزاؤں کو پروپورشنل کرنا چاہیے to the offenses committed. ضروری نہیں ہے کہ آپ
ज्यादा से ज्यादा सजा देंगे तो वो डिटर हो जाएगा वो क्राइम. आपने मर्डर के लिए हमेशा डेथ पेनल्टी रखी है और कोई मर्डर कम नहीं हुआ इस मुल्क पे. सो सी के क्या करता है, उससे ज्यादा पिनल सिस्टम को देखें, प्रिजन सिस्टम को देखें. ये मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस केस को देख के, और इस तरफ मेरी फ्रैंकली तवज्जो पहले इतनी नहीं गई थी कि ये कैसी रिमिशंस हैं जो कि एक शख्स को एक हीनस क्राइम करने के बावजूद इतनी रिमिशंस मिल गई कि वो 2-2.5 साल में फारिग हो गए. बस आप देखिए, यही तो अफसोस की बात है कि यहाँ पे ताकतवर जो है वो कानून को मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो कमजोर है. ये भी क्लास का भी तो उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत सारे मौजुआत कवर हो गए. खुदा करे कि नूर, मुकद्दम, खतीजा, मरियम, दीगर गरीदा, दीगर जितनी खवातीन के साथ इस वक्त जो इंसाफ और उनके लवाहिकीन, उनके खानदान मुंतजर हैं, उनको इंसाफ मिले और ये माजी की प्रैक्टिसेस ना हो. लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त को, रियासत को ये जो सारी बातें की गई हैं इनके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है. और हम चाहेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म से बार बार उनको याद करवाते रहे कि उनकी जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो एक आईनी हक है पाकिस्तानियों का, और उससे वो अपनी कंधी नहीं कतरा सकते. वो जितना भी चाहें ये हम बार बार उनसे डिमांड करेंगे. इसी के साथ खुदा हाफिज.